اس دورے پہ آئے اور سب پارٹیز کے پاس جا رہے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات کی, ان کا بھی شکریہ ادا کیا, اور پہلی دفعہ MQM ولی باغ گئی اور وہاں پر بھی ہم اپنے دوستوں سے ملے اور ان کا بھی شکریہ ادا کرا. اب ہماری ملاقات کل متوقع ہے کہ ہم چودھری شجاعت صاحب کے پاس جائیں, ان کی عیادت بھی کرنی ہے, ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے, اور پھر شاید ہم شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کریں. اسی سلسلے میں ہم یہاں پر آئے ہیں کہ ہم سب کا شکریہ ادا کریں اور ایک یہ پیغام بھی دیں کہ اب سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آ گیا ہے, پوری طرح سے 100% ہماری توقعات کے مطابق نہ صحیح لیکن 70-80% اس کے اندر اتنا کچھ ہے اس فیصلے کے اندر کہ جس سے بلدیاتی ادارے مضبوط ہو سکتے ہیں. تو کیوں نہیں پنجاب سے بھی لوگ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائیں, KPK سے بھی لوگ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائیں, اور بلوچستان سے بھی لوگ جائیں, اور یہ جو مقامی حکومتیں ہیں ان کو اختیارات ملنے چاہیے. جو اسمبلی ہے, جو پروونشل اسمبلی ہے, جو نیشنل اسمبلی ہے, وہ لیجسلیشن کا ایک فورم ہے, وہاں پر قانون سازی ہونی چاہیے. لیکن یہ جو بلدیاتی ایشوز ہوتے ہیں, پانی کا مسئلہ ہے, سڑک کا مسئلہ ہے, ہاسپٹلز کا مسئلہ ہے, یہ اختیارات بلدیاتی اداروں کو منتقل کروانے کے لیے ہماری آواز میں آواز ملائیں, اور عدالتوں میں جا کر پنجاب کے گاؤں دیہات کے جو کونسلرز چیئرمینز منتخب ہوں, KPK بلوچستان اور سندھ کے ان علاقوں کے لاڑکانہ, دادو, وہاں کا بھی جو غریب ہاری کسان ہے, وہ بھی جو ہے ایسے لوگوں کو منتخب کرے جو ان کے مسائل کا حل ان کے دروازے پر دے. تو ہم اسی سلسلے میں یہاں حاضر ہوئے تھے, اور ایک دم سے ایک سیاسی ماحول گرم ہو گیا ہے, تو سب سے مل رہے ہیں, گفت و شنید ہو رہی ہے. تو میں آپ سب دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے انتظار کی زحمت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں بلایا بھی, اور جو یہاں ابھی نئی کمیٹی پریس کلب کی منتخب ہوئی ہے, ہم ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جمہوریت کے استحکام کے لیے اور صحافت کی آزادی کے لیے ہمیں طاقت بھی دے, ہمت بھی دے, اور ہم سب مل کر حق اور سچ کی آواز بلند کر سکیں. بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ آپ اپوزیشن لیڈر سے بھی مل رہے ہیں, کیا آپ اپوزیشن کی جو تحریک چل رہی ہے اس کا کوئی حصہ بنیں گے, یا آپ سے کوئی سلسلے میں کوئی رابطہ کیا گیا؟ اور سیکنڈلی کو دورہ اتحادی, کیا آپ وزیر اعظم عمران خان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں, جب سیاسی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اس میں ہر طرح کی گفتگو ہوتی ہے. جو یہ پولیٹیکل موو ہوئی ہے, ہم سے اس سلسلے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی ہے. ہم اپنا ایک پیغام لے کر آئے ہیں, اور کوئی ہم سے کوئی بات کرے گا تو اس وقت اس کے بارے میں سوچیں گے. اور ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ ہم یہاں پر خود نہیں کر سکتے, ہم جائیں گے کنوینئر خالد مقبول صدیقی بھائی اور رابطہ کمیٹی کے سامنے, یہاں جو بھی صورتحال ہے, جو بھی گفتگو ہوگی وہ ان کے سامنے رکھیں گے, اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا. اور جہاں تک سوال کارکردگی کا ہے, تو میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ کارکردگی سے عوام اگر متفق نہ ہوں, یعنی جن کے لیے ہم سیاست کر رہے ہیں, جن کے مسائل کے حل کے لیے ہم سیاست کرتے ہیں, اگر وہ مطمئن نہ ہوں تو پھر ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ ہمارا شکوہ ہے, اور جس کا ہم بارہا اظہار کر چکے ہیں, کہ یہ جو مہنگائی کا بوجھ آیا ہے, اس نے ایک غریب آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے. اچھا عامر بھائی, یہ چاہیے کہ ایک وقت تھا کہ آپ اور رفاق بھائی الطاف حسین صاحب کا ساتھ چھوڑ کے الگ ہو گئے تھے, اب الطاف حسین بھائی کو آپ نے الگ کر دیا ہے, آفاق بھائی کو اپنے پرانے دوست کو کب اپنے ساتھ ملا رہے ہیں. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے, علاقہ ایسا رہا ہے کہ صرف کراچی کی سیاست سے ہے, اب آپ حکومت میں بیٹھ کر اپوزیشن کی جماعتوں سے مل کر کس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, ہم تو حکومتی سطح پر بھی مل رہے ہیں, ہم پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ہم نے ملاقات کی تھی, اور PTI کے دوستوں سے بھی ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور اپوزیشن, دیکھیں سیاست میں اور
جمہوریت میں تمام سیاسی پارٹیز کو ایک دوسرے سے ملنے کا حق حاصل ہے. اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور MQM یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں سب سے ملنا چاہیے. اختلاف رائے کو اس حد تک نہیں لے جانا چاہیے کہ جہاں پر دشمنی کی صورتحال پیدا ہو جائے. ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا چاہیے, درگزر اور برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اور جہاں تک آپ کا پہلا سوال تھا تو اس میں MQM نے ایک دفعہ نہیں متعدد مرتبہ, خالد بھائی نے کل بھی پرسوں بھی میڈیا پہ بات کی کہ MQM کے دروازے تمام لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں. جو آنا چاہتا ہے وہ MQM میں آئے, اپنا حصہ ڈالے, اور ہم اس کو دل سے, خوش دلی سے جو نا اپنے گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. جو بھی ہو, چاہے اس میں کوئی بھی شخصیت ہو, کوئی کارکن ہو, کوئی ذمہ دار ہو, وہ MQM میں آ کے کام کرنا چاہتا ہے تو ہمارے دروازے کھلے ہوئے. پیپلز پارٹی ہے, PDM ہے اور مسلم نون جو ہے وہ حکومت کے خلاف میدان میں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دعوت انہوں نے دیا آپ کو, کل شہباز شریف سے ملاقات کریں, تو کیا حکومت کے خلاف آپ سڑکوں پر آئیں گے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے عوام کو مہنگائی سے اور باقی چیزوں سے ہے وہ مطمئن کر سکتی ہے؟ دیکھیں, بدقسمتی سے ہم ماضی میں پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ بھی رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کی حکومت کا حصہ بھی رہے ہیں اور PTI کی حکومت کا بھی حصہ ہیں اور ہیں حصہ, ہم ان کے اتحادی ہیں. لیکن مایوسی ہمیں صرف PTI سے ہی نہیں کہ PTI کے دور میں مہنگائی ہو گئی ہے, ماضی کی حکومتوں میں بھی مہنگائی ہوئی ہے, بیڈ گورننس ہوئی ہے. تو ہمیں سب سے ہی شکوہ ہے اور سب سے ہی ہماری شکایت ہے. اور ہماری شکایت خاص طور سے ہم جن علاقوں سے ووٹ لے کر آتے ہیں, جو ہمارے ووٹرز ہیں, جو ہمارے سپورٹرز ہیں, ہمدرد ہیں, ہم ان کے لیے کوششیں کرتے ہیں کہ ان کے ایشوز حل ہوں, کراچی کی سڑکیں بہتر ہوں, کراچی کی آبادی کو صحیح گنا جائے, کراچی کے پانی کے مسئلے کو حل کیا جائے, کراچی کے تعلیمی اداروں کو بہتر کیا جائے. جو شہر اتنے بدترین حالات میں بھی 65 سے 70% ٹیکس یا ریونیو جنریٹ کر رہا ہے, اگر اس شہر کو آپ بہتر کریں گے تو یہ اس پورے پاکستان کا فائدہ, یہ اور پورے پاکستان کو ٹیکس جو دے گا, ریونیو دے گا, تو پورے پاکستان کا فائدہ ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ شہر بہتر ہو, سندھ کے شہری علاقے بہتر ہوں, تو اس کا پورے ملک کو فائدہ پہنچے. اور ہم کراچی کے اندر بھی تمام لوگوں کے ساتھ ہمارے روابط اب الحمدللہ بہت اچھے ہیں, ہم ساری کمیونٹیز کے ساتھ ملتے ہیں, پختون بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, پنجابی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو ہم سب کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں. اور جو آپ کی بات ہے وہ ابھی قبل از وقت ہے, جو بھی ابھی اگر والی بات آتی ہے, اگر کچھ ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اس کو ہم اپنی رابطہ کمیٹی اور خالد مقبول بھائی کے سامنے رکھیں گے, ساری سچویشن کو, وہیں کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے. نہیں, ہم تو نہیں کرا رہے 23 مارچ کو ریفرینڈم, نہیں ہم نہیں, ہاں MQM کی طرف سے ایسا نہیں. لیکن میں اس پہ ایک عرض کرنا ضرور چاہوں گا کہ دیکھیں, ایک تو یہ ہماری طرف سے یہ کوئی پروگرام نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے, کسی کوئی اور کر رہا ہو. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ اتنے بڑے بڑے صوبے ہیں, پنجاب میں بھی, KPK میں بھی, بلوچستان میں بھی اور سندھ میں بھی, ہم لسانی بنیادوں پر صوبے کی بات نہیں کرتے کہ آپ زبان کی بنیاد پر صوبے بنائیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس بڑھنے چاہیے, اختیارات بٹنے چاہیے, ان کی باؤنڈریز چینج ہونی چاہیے. پہلے ہی 18ویں ترمیم کے ذریعے پہلے ایسا کہا جاتا تھا کہ وفاق تمام وسائل پر قابض ہے, لیکن 18ویں ترمیم کے اندر آئین کی آرٹیکل 140A بھی موجود ہے. صوبے وہ اختیارات نیچے منتقل نہیں کرتے, تو وہی عمل جو پہلے وفاق کرتا تھا تو اب صوبے مقامی حکومتوں کے ساتھ کر رہے ہیں. تو آئین جو کہتا ہے اس کے اوپر پوری طرح سے عمل درآمد ہونا چاہیے. اور ایسا لگتا ہے کہ پہلے ایک ملک تھا, اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے 4 ملک بن گئے ہیں, کوئی ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے.
اور خاص طور سے آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ سندھ اسمبلی کے اندر فلور پہ کھڑے ہو کر سندھ کا وزیر اعلیٰ اگر یہ جملہ ادا کر دے کہ اگر ہماری بات کو نہیں سنا گیا اور ہمارے یہ اس طرح نہیں ہوا اور اس طرح نہیں ہوا تو پھر سندھ کے لوگ کچھ اور سوچنے پر مجبور نہ ہو جائیں، بلکہ یوں تھے کہ پھر ہم کچھ اور سوچنے پر مجبور نہ ہو جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دھمکی ہے، پاکستان کی سلامتی کے خلاف بات کی ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ نے. اس پر جو ریاست ہے، جو پوری ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی باتیں. آئندہ الیکشن میں ایک طرف پیپلز پارٹی ہے، ایک طرف مسلم لیگ نون ہے، پی ٹی آئی ایک طرف ہے، اور ایسی پوزیشن آ جاتی ہے کہ آپ کی حمایت سے کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ وزیر اعظم کی حکومت میں آ جاتی ہے، تو آپ تینوں میں سے کس پارٹی کو جو ہے ووٹ دیں گے؟ دیکھیں، یہ بات قبل از وقت ہے کہ ہم کس کو سپورٹ کریں گے، کس کو نہیں کریں گے. یہ جب وقت آئے گا اس وقت میں ظاہر ہے کہ پوری پارٹی فیصلہ کرتی ہے، تو میں تو نہیں کہتا. میں سوال نہیں سن جی. دیکھیں، سیاست ہماری دیکھیں جب وہ موقع آئے گا، الیکشن جب بھی ہوں اس وقت فیصلہ کیا جائے گا. ہم اپنی اسٹرینتھ کے مطابق اور اس وقت کی صورتحال کے مطابق فیصلہ کرے گی ایم کیو ایم. ابھی اس بات کو ہم سمجھیں گے. کراچی میں اقتدار پر رہی، وسیع بھائی رہے، عثمان کمال صاحب رہے، آپ ہمیشہ الزام تراشیاں کرتے ہیں مالک کے ساتھ. نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل کہیں کہ سندھ حکومت نے ہمیں یہ اختیار نہ دیا، فیڈرل نے یہ نہ دیا. تو کبھی بھی سوچا کہ پانی کا بحران رہا اس دوران، سڑکوں کا بحران رہا، ٹرانسپورٹ کا بحران رہا، فتح خوری رہی، اس پہ کیا؟ دوسری بات یہ ہے، دوسرا سوال کہ بڑے عرصے بعد این کیو ایم سے اختلاف کے بعد آپ این کیو ایم میں واپس آئے، مین اسٹریم میں واپس آئے، اور آپ نے معذرت کر کے واپس آئے کہ میری غلطیاں تھیں. کیا الطاف بھائی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کے واپس آنا چاہیں تو ان کے لیے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے آخری بات کی ہے اس پر ہم بہت دفعہ گفتگو کر چکے ہیں. کوئی بھی ہو، ہمارے اندر سے یا ہمارے باہر سے کوئی بھی ہو، اگر پاکستان کے خلاف بات کرے گا تو ہم اس سے لا تعلقی کریں گے. اب یہ فیصلہ ریاست کا ہے، ہمارا نہیں ہے. ریاست کرے کہ کس کو پاکستان میں سیاست کرنے کی اجازت ہے اور کس کو نہیں ہے، اس کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ہم ماضی میں رہے، ہم ہمیشہ حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، پورے اختیارات ہمارے پاس نہیں رہے. ایک دور تھا جب مشرف صاحب کا دور تھا جس میں سندھ حکومت کے اندر ایم کیو ایم ایک با اختیار اس کا ایک رول تھا، اور وہی دور تھا جب کراچی کے اندر ایم کیو ایم نے اپنی خدمات پیش کی اور کراچی ایک بدلتا ہوا کراچی نظر آیا. جب ایم کیو ایم کے پاس اختیارات آئے ہیں، چاہے وہ بلدیاتی سطح پر ہوں، اسی دور میں کراچی کے اندر بہتری آئی ہے. پانی کا جو اضافہ تھا وہ ایم کیو ایم کے دور میں آیا ہے. یہ K4 کا منصوبہ ایم کیو ایم کی طرف سے دیا گیا تھا، ایم کیو ایم کے میئر کی طرف سے دیا گیا تھا. اس کے علاوہ جتنی سڑکیں اور جتنی وہاں پر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ اسی دور میں ہوئی ہے. جب ایم کیو ایم کے پاس جتنا اختیار آیا ہے، ایم کیو ایم نے عوام کو سہولتیں پہنچائی ہیں. آئندہ بھی آئے گا تو اس سے بہتر کر کے دکھائیں گے. آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ آپ باقی ساری قومیتوں کو مثال لے کے چلتے ہیں، جبکہ کراچی کے اندر جو آبادی ہے، پاپولیشن ہے، جتنی مہاجروں کی ہے اتنی ہی پنجابی، پشتون اور دیگر قومیتوں کی بھی ہے. اور 1972 کا جو نواب مظفر علی خان کے ساتھ معاہدہ تھا جب سندھ گورنمنٹ کا، تو اس وقت بھی ساری قومیتیں، پنجابی، پٹھان، مہاجر اتحاد قائم تھا. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بھی گورنر بنتا ہے جو نان سندھی ہونا تھا وہ اردو بولنے والا ہے. 40% جو کوٹا ہے وہ اردو بولنے والوں کو دے دیا جاتا ہے. جو بھی ادارے ہیں ان میں تو آپ جو دیگر نان سندھی قومیتیں ہیں جن میں پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، دیگر ہیں، ان کو ان کا حصہ کیوں نہیں دیتے؟ کیوں آخر گورنر جو ہے دیگر قومیتوں سے نہیں آتا؟ دیکھیں،
میں اس پہ ایک کاؤنٹر سوال کروں گا کہ کیوں سندھ کے اندر کوئی مہاجر وزیر اعلیٰ کیوں نہیں آتا؟ ارباب رحیم صاحب وزیر اعلیٰ بنے، مشرف صاحب کا دور تھا، ایم کیو ایم تعداد میں سب سے بڑی پارٹی تھی، لیکن ہمارے سامنے مشرف صاحب کی طرف سے آیا کہ بھائی سندھی بھائی ناراض ہو جائیں گے، ہم نے اس کو مان لیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ سندھی بھائی کو وزیر اعلیٰ بنا دیں، ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، ہمارا حق تھا۔ اور جہاں تک سوال ہے 40% کوٹے کا، تو میں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کوٹا سسٹم میں ایک تو یہ کوٹا سندھی اور مہاجر کے درمیان نہیں ہے، یہ شہری اور دیہی آبادی کا کوٹا، جس کو ہم مانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ غلط ہے، میرٹ کا قتل عام ہے۔ اس میں کوئی بھی ہو، شہری علاقوں سے، چاہے پنجابی ہو، چاہے پختون ہو، چاہے بلوچی ہو، چاہے سندھی ہو، جو اس شہر کے اندر رہتا ہے، جس کے پاس اس کا ڈومیسائل ہے، اس کا حق ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 13 سالوں میں ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے، موجود ہے کہ پچھلے 13 سالوں میں 3 لاکھ سے زائد نوکریاں، سرکاری نوکریاں سندھ حکومت کی طرف سے دی گئی ہیں۔ میں پورے یقین کے ساتھ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ شہری آبادی کو 3 لاکھ میں سے اگر 10,000 نوکریاں بھی ملی ہوں گی نا، تو جو سزا آپ تجویز کریں گے وہ میں قبول کروں گا۔ اور ان 10,000 میں بھی وہاں کے مقامی، چاہے کوئی بھی ہو، پختون ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے مہاجر ہو، چاہے سندھی، اس کو نہیں ہے، جعلی ڈومیسائل بنا کے وہ بھی صرف ایک ہی قوم کو دی گئی ہیں۔ ہمیں کوئی ان سے ناراضگی نہیں ہے، سندھی بھائی ہمارے دوست ہیں، ہمارے پاکستان کے شہری ہمارے بھائی ہیں، جو غریب سندھی ہے وہ تو ہم سے زیادہ پس رہا ہے سندھ کے اندر، تو ان کے اوپر تو ایسے ظالم حکمراں موجود ہیں کہ آپ کے علم میں ہے کہ ان وڈیروں اور جاگیرداروں کی اوطاق میں وہ سندھی جو ہاری ہے وہ چپل پہن کر داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم تو دعا منگی کے لیے بھی اتنی ہی آواز اٹھاتے ہیں، ہم تو ناظم جوکھیوں کے لیے بھی اتنی ہی آواز اٹھاتے ہیں، جتنی شہر کے اندر کوئی واقعہ ہو اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی اگر شہروں میں کسی بھی قومیت سے تعلق رکھنے والا فرد رہتا ہے اور اس کا ڈومیسائل وہاں کا ہے تو اس کا رائٹ ہے اس 40% میں، اس کو ملنا چاہیے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایم کیو کے متعلق یہ تاثر رہا ہے کہ ہمیشہ اقتدار میں رہے ہیں اور اقتدار میں آنے کے راستے پر نظر ہوتی ہے، کیا دیکھتے ہیں موجودہ حالات میں حکومت کے اتحادی ہوتے ہوئے اپوزیشن تو اپنی صف بندی کر رہے تو سمجھ آتی ہے، اتحادیوں کا اپوزیشن سے ملنا اور ملاقاتیں کرنا، کیا حکومت کی مدت پوری کرنے کے لیے آپ کی ایفرٹ ہو رہی ہے، یا حکومت کو ہر بھیجنے کی کوئی تیاری ہو رہی ہے، کہیں سے کوئی انڈیکیشن ہوئی ہے اس قسم کی؟ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہم یہاں پر آئے تھے اس بلدیاتی جو قانون پاس کیا گیا ہے اس کے لیے، اور پھر جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اس حوالے سے سب کے پاس آئے تھے۔ ابھی کیا ان کے آپس میں کیا معاملات ہو رہے ہیں ہمارے علم میں بھی نہیں ہے، کیا طے ہوا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان میں ہمارے علم میں نہیں ہے، جب علم میں آئے گا اس کے بعد سوچیں گے۔ لیکن جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں، تو میرے بھائی سیاست کرتے کیوں ہیں؟ سیاست کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اقتدار میں آئیں اور جن سے ووٹ لیے ہیں ان کو سہولتیں پہنچائیں۔ لیکن ایم کیو ایم کا جتنا شیئر ہے اس وقت بھی حکومت میں، تو ذمہ داری بھی اتنی ہی ہمارے اوپر عائد ہوگی۔ تو یہ بوجھ زیادہ ہے تو ہم اتنا ہی بوجھ اٹھائیں گے جتنا ہمارا شیئر ہے۔ جی دیکھیں اس کی وضاحت بہت دفعہ ہو چکی ہے۔ فروغ نسیم بھائی ایم کیو ایم کے سینیٹر ہیں، ایم کیو ایم کے کارکن ہیں۔ جب وزارتوں کے اوپر بات ہوئی تھی، ایک تو ہم حکومت میں جب شامل ہوئے تھے تو ہم نے کسی وزارت کا مطالبہ نہیں کیا تھا، ہم نے ایشوز رکھے تھے، عوام کے مسائل رکھے تھے۔ ہم نے حیدرآباد یونیورسٹی کا مسئلہ رکھا تھا، ہم نے K4 کا منصوبہ رکھا تھا، ہم نے کراچی کے لیے فنڈز کا معاملہ رکھا تھا، ہم نے مردم شماری میں جو شہر کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوتی آ رہی ہے کہ جس کی آبادی سب تسلیم کرتے ہیں کہ 3 کروڑ سے زیادہ ہے، لیکن وہ کون سا میکانزم ہے، وہ کون سی آنکھ ہے جو اس کو کبھی 1.5 کروڑ سے آگے نہیں بڑھنے دیتی؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں آدھا گننا چاہتے ہیں۔
اس لیے کہ وسائل آبادی کے حساب سے پھر وسائل منتقل ہوتے ہیں تو ان کو وہ شہر ہی نہ ملے اس شہر کو. تو ہم حکومتوں میں شامل رہیں گے, ظاہر ہے کہ سیاست کر رہے ہیں, آئندہ بھی ہم اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہمیں موقع ملے گا تو حکومت میں بھی شامل ہوں گے, اور اگر اپوزیشن کا کردار ملے گا تو اپوزیشن میں بھی رہیں گے. سندھ میں ہم رہیں, گزشتہ 10 سالوں سے 11 سالوں سے 12 سالوں سے ہم سندھ میں اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہم وزارتوں کے مسئلے پہ نہیں گئے تھے. ہم سے جب یہ بات ہوئی تو 2 وزارتوں کی ہم سے بات ہوئی تھی, اس میں فروغ بھائی کا نام نہیں تھا, ہماری طرف سے امین بھائی کا نام تھا اور دوسرے کسی ایک اور ساتھی کا نام تھا. فروغ بھائی کو ان کی ریکویسٹ پہ انہوں نے کہا یہ ہمیں لا منسٹری کے لیے ہمیں چاہیے, اور فروغ بھائی لا منسٹر کے اوپر پوری طرح سے فٹ بیٹھتے تھے اور ایکسپرٹ ہیں, ماہر ایک وکیل ہیں. تو عمران خان صاحب نے ان کو اپنی کیبنٹ میں لیا, تو وہ ایم کیو ایم کے کوٹے پہ نہیں تھے لیکن وہ ایم کیو ایم کے سینیٹر ہیں, ایم کیو ایم کے کارکن ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے جن مسائل کا ذکر کیا ہے, آپ نے جن مسائل کا ذکر کیا, جن ایشوز کے اوپر آپ حکومت کے ساتھ بیٹھے تھے, ان میں سے جو ایک مسئلہ بھی آپ نے جو گنوایا کوئی بھی آپ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ اپوزیشن اگر گنتی پوری کر لیتی ہے ان کو گرانے کے لیے تو ایم کیو ایم اس گنتی کا حصہ بن جائے گی. میں نے آپ سے یہ دیکھیں, یہ سوال بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے, اور میں بار بار یہی کہوں گا کہ ہمارے سامنے ابھی ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے. سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی ہے, جب وقت آئے گا اس کے مطابق ہی پارٹی فیصلہ کرے گی. میں وسیم بھائی ہم نہیں کر سکتے, پارٹی فیصلہ کرے گی, ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. ابھی ایک سوال ہوا, میں اس کو تھوڑا ضمنی سوال تھا اس کا, کہ اگر ریاست الطاف بھائی کو کسی بنیاد پر معاف کر دیتی ہے, رعایت دیتی, آپ کی بہت پرانی دوست, بہت قریبی دوست ہے, آپ نے مل کے جماعت بنائی, آپ نے قیادت بھی کی, تو کیا آپ ان کو قبول کریں گے معافی تلافی کے بعد, یا اس کے لیے ایم کیو ایم میں کوئی ریفرنڈم؟ دیکھیں میں کہہ چکا ہوں, دیکھیں یہ قبل از وقت ہے, کس حد تک کوئی سافٹ کارنر, یہ قبل از وقت بات ہے. ہم ایم کیو ایم نے اب تک کا جو ایک موقف ہے پاکستان کے خلاف بات ہوئی, ایم کیو ایم نے ان سے لا تعلقی کر لی, اسی کے اوپر ہیں. جب وہ وقت آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا. سر فاروق ستار صاحب کے لیے دروازے کھلے ہیں, جب آنا چاہیں آ جائیں. ایم کیو ایم کبھی کراچی اور حیدرآباد کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور غالباً آج بھی اس کے ووٹ بینک بہت بڑا ہے. آپ کے آپسی نفاق کی وجہ سے آپ کو بہت نقصان پہنچا, کہیں یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ ایم کیو ایم کے تمام لوگوں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں اس پہ بار بار ہمارے فورم سے, ہم نے جلسوں میں بھی, پریس کانفرنسز میں بھی ہم نے یہ بار بار کہا ہے کہ یقیناً یہ اچھی بات ہے کہ سب لوگ مل کے کام کریں, اور ہم چاہتے ہیں کہ سب مل کے کام کریں, سب متحد ہوں, اسی میں پوری قوم کی بھلائی ہے. لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ ایم کیو ایم کا نام ختم کر کے کسی اور نام سے سیاست کر لی جائے, اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے, کسی طور پر بھی تیار نہیں ہوں گے. بہت شکریہ, بڑی نوازش, تھینک یو.